یاد رکھیں کہ ہم سب کسی نہ کسی سلسلے سے جڑے ہیں، اور تمام سلسلے جن کے سامنے کاسائے گدائی لے کر کھڑے ہوتے ہیں وہ غوث اعظم کی ذات ہے، وہ عبد القادر جیلانی ہے۔ اور عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تب تک کوئی میرا نام نہیں لے سکتا جب تک میں نہ چاہوں۔ عزیزان گرامی، آپ جس مجلس پر بیٹھے ہیں اس مجلس کو نسبت رسول کریم سے ہے، اس مجلس کو نسبت رسول کریم سے ہے، تو وہ بندے جو یہاں پر بیٹھے ہیں تو ایسے نہیں بیٹھے، بلکہ رب نے اپنے حکم سے اسے بیٹھائے رکھا ہے، رب نے اپنے فضل سے اسے بیٹھائے رکھا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ 2 بجے رات تک آپ بیٹھے ہیں، کوئی جوان بیٹھا ہے، کوئی بچے بیٹھے ہیں، تو ماں ادھر بیٹھی ہے۔ عزیزان گرامی، تو میں آئیے کچھ آپ کے سماعت کے حوالے ایسی باتیں کر دوں کہ آپ کا رات جاگنا، آپ کا یہاں پر بیٹھنا بیکار نہ جائے۔ آپ نے مفتی صاحب سے تقریر سنی، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے آپ کو وہ جام پلایا، مفتی صاحب بتاتے جا رہے تھے اور آپ جو ہے سننے کے ایسے مجاز پر تھے کہ انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہو رہی تھی کہ انشاءاللہ عزوجل آپ کل سے اس پہ عمل پر لانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن تمام باتیں ہم نے سنی، ہم نے تمام معائنہ کیے، ہم نے چندے کیے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو اپنے بیویوں کے نام پر پیسہ دے رہے تھے، کچھ لوگ وہ تھے جو اپنی ماؤں کے نام پر پیسہ دے رہے تھے۔ لوگ الگ الگ آئے اور الگ الگ لوگوں نے الگ الگ انسان کے نام پر پیسہ دینا شروع کیا۔ اللہ اکبر، میں نے 3 آدمی سے 3 سے 4 آدمی کو دیکھا جس نے بیوی کے نام پر پیسہ دیا۔ اللہ اکبر، جس کے متعلق اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین خرچ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی پہ کیا جائے۔ اللہ اکبر، اپنے گھر والوں پر جو خرچ تم کرتے ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بہترین خرچ ہے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ میاں یاد رکھو، یہ دنیا سے جب بندہ چلا جاتا ہے تو کانٹیکٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بندہ زمین پر ہے، ایک بندہ زمین میں ہے، تو پر اور میں کا ایک ایسا تعلق ہے، ایک ایسا حجاب ہے، پردہ ہے کہ جو زمین میں ہے وہ زمین پر والے کو اللہ اکبر تو دیکھتا ہے، لیکن جو زمین میں ہے اللہ جو زمین پر ہے وہ زمین میں والے کو نہیں دیکھ پاتا۔ اللہ لیکن اس کی امید کی نگاہیں اسے اس طریقے سے دیکھتی ہے اور اسے تحفہ دینے پر اس طریقے سے خوش ہوتی ہے جس طریقے سے ظاہری حیات پر بندے کو لفافہ دیا جائے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو معلوم ہے یہ تعلقات تو ظاہری طور پر ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن وہ بندے جو صدقات سے، وہ بندے جو خیرات سے، وہ بندے جو ایصال ثواب کو اللہ اکبر اپنی میتوں کے لیے ہمیشہ تیار رکھتے ہیں، تو گویا اب تک وہ اپنی بیوی کا رشتے کو نبھا رہے ہیں، اب تک وہ اپنے بیٹے ہونے کے رشتے کو نبھا رہے ہیں۔ نوجوانوں، اگر تم آج بھی اپنے ماں باپ کے نام پر قربانیاں دیتے ہو، اے میرے بھائیوں، اگر آج بھی تمہیں اپنی گئی گئی بیوی کی فکر ہوتی ہے تو ہاں تم وہ ہو اللہ اکبر جسے اللہ نے سچی محبت کی توفیق سے نوازا ہے۔ یاد رکھو، اگر تم دنیا پر محبت کیا کرتے تھے تو سامان لا کر دیا کرتے تھے، کبھی بیوی کو تم نے دوپٹہ لا کر دیا، کبھی کپڑے لا کر دیے، کبھی ماں باپ کو ان کی ضرورت کی چیزیں لا کر دی، لیکن اللہ اکبر یاد رکھو، آج بھی تمہارے ماں باپ، آج بھی تمہاری بیوی، آج بھی تمہارے گھر سے گئے ہوئے انسان کو تم وہ چیزیں دے سکتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیسے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، ہمارے علماء کرام تحریر فرماتے ہیں جب بندہ اللہ اکبر زمین پر کھڑا ہو کر نبی پر درود پڑھتا ہوا اللہ اکبر قرآن کی آیتیں پڑھ کر میت کو ایصال ثواب کرتا ہے تو اللہ اکبر وہ میت اس ایصال ثواب کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتی ہے جیسے دنیا پر اسے اللہ نے نعمتوں سے نوازا تھا، وہ بندے کی اس نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتی ہے، اور وہ بندے
اس کے گھر والے اگر راستے سے گزرتے ہیں وہ مجھے چیختی ہے پکارتی ہے میں نے تمہارے ساتھ بھلا کیا تھا میں نے تمہیں رقمیں دی تھی میری زمین پر عیش کرنے والے میرے بچوں تمہیں توفیق نہیں ہوتی کہ میرے قبر پر آ کر تم فاتحہ پڑھ لو اللہ اکبر کبیرہ لیکن یاد رکھو تمہیں یہ توفیق اگر نہیں ہوتی لیکن اللہ تم اپنے علاقے کے ایک بچے کو عالم دین بناتے ہو اللہ کل تم قبر سے گزرتے تھے تم میت پکار پکار کر تمہیں بلاتی تھی کہ آ جا اور میرے لیے دعائیں کر مگر جب تمہارے علاقے کا بچہ نائب رسول بن جاتا ہے نبی کا وارث بن جاتا ہے اللہ وہ وقت قبر سے گزرتا ہے تو قبر سے گزرنے کے بدولت اللہ میت سے عذاب قبر کو دور کر لیتا ہے تم نے اشارے ثواب کیا تمہارے لیے اشارے ثواب کرنا مبارک ہو لیکن اگر تم نے اپنے گاؤں کے بچے کو اپنے گھر کے بچے کو نبی کے دین سے قریب کیا میاں وہ نبی کے دین کے قریب ہوگا قبر سے گزرے گا تو اللہ قبر والوں کو بخش کرتا رہے یہ سفارش کا یہ بخشش کے یہ جو نعمتیں ہیں یہ بندے کو کب حاصل ہوگی وہ بندے کو تب حاصل ہوگی جب وہ نبی کا پکا سچا غلام بن جائے گا جب نبی سے محبت کرنے والا بن جائے گا لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارا یہ سماج ہمارا یہ معاشرہ کہ نبی کا مقدار بناتی ہے اللہ اکبر کبیرہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے بندے آپ تیار کرتے ہو کہ ایسے بچے آپ پیدا کرتے ہو جو قبر سے گزرے اللہ اکبر اللہ قبر والوں پر رحمتوں کی بارش کرتے نہیں میاں آپ کو ایسی معنی دکھا سکتے تو یہ بتا دے کہ ہم نے فلا فلا فروٹس کھائے تھے ہم نے فلا فلا دوائیاں کھائی تھی تو ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ مرے ہوئے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے نہیں میاں تم کتنے دوائیاں کھاؤ تم بچے کی کیسی پرورش کرو دنیا پر رہ کر دنیاوی تعلیم سے تم کو مقام نہیں دلا سکتے جو مقام نبی کی دین سے اسے حاصل وقت ختم ہونے کو مختصر میں آپ کو میں چند باتیں آپ کے سماعت کے حوالے کروں گا عزیزان گرامی اس لیے اپنے ماں باپ سے محبت کو اب بھی برقرار رکھنا چاہتے ہو اصلاح ثواب کرو اور خوب کرو میاں آپ کو معلوم ہے جب ہم اصلاح ثواب کرتے ہیں انہیں تو خوشی ہوتی ہی ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں آپ کی درجات میں بھی بلندی آتی ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ جو درود شریف ہم پڑھنے کو کہتے ہیں میاں پڑھ لیجئے خطیب صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں میاں درود پڑھو اللہ اکبر مفتی صاحب نے خطبے کے بعد آپ سے گزارش کیا ہوگا کہ آپ درود پاک پڑھیں میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں ایک مرتبہ ہم سب منافقوں کی طرح نہیں بلکہ مومنوں کی طرح درود پاک پڑھیں پھر میں اپنی گفتگو کو آپ کے سماعت کے مزید حوالے کروں گا پڑھیں اللہم صلی علی